نیکی کا ماحول بنانے کے لیے کہ نیکی معاشرے میں غلبہ پا جائے اور عام ہو جائے، برائی مغلوب ہو جائے، اس کے لیے ہر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے اپنی وسعت، طاقت، استطاعت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے۔ معروف کا معنی نیکی ہے اور منکر کا معنی برائی ہے۔ معاشرے کا ہر فرد جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل، شعور، سمجھ عطا فرمائی ہے، اس کو علم ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، اور پھر خاص کر جو داعی ہو، دعوت دینے والا، وہ اس پر نظر رکھتا ہے کہ اس وقت ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے وطن میں کیا کیا برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ سا مفہوم سمجھایا ہے، برائی کا بھی اور نیکی کا بھی۔ آپ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی ہے اچھا اخلاق۔ اور اچھے اخلاق میں صرف زبان کی حد تک معاملہ نہیں ہوتا، اچھے اخلاق میں ساری زندگی ہی انسان کی آ جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ سادہ سا مفہوم سمجھایا کہ نیکی ہے حسن الخلق، اچھا اخلاق۔ اچھا اللہ کے نبی بتائیے گا کہ برائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا برائی ہے ما ہاک فی صدرے کا، جو تیرے دل میں کھٹکے جا کے تجھے پریشان کرے۔ اور اس پر مزید آپ نے فرمایا کرہت ان یطلع علیہ الناس، تو یہ ناپسند کرتا ہو کہ اس برائی کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کو علم ہو۔ تو یہ سادہ سا مفہوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی۔ تو بہرحال نیکی وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور برائی وہ ہے جس سے اللہ رسول نے منع کیا، گناہ وہ ہے جس سے اللہ رسول نے روکا ہے اور اس پر سزا بیان کی ہے، وعید بیان فرمائی ہے۔ یہ سادہ سا مفہوم ذہن میں رکھ کے پھر ایک مسلمان، ایک مومن بندہ وہ معاشرے کا اہم فرد بنتے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت دے، داعی بنے۔ اور یہ داعی بننا، دعوت دینا اللہ کی طرف، اللہ اکبر، کوئی یہ معمولی کام نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا دکانداری کرنا اہم کام ہے، بیوی بچوں کے لیے دن رات محنت کرنا، کمانا، یہ اہم کام ہے، اپنا اچھا گھر بنا لینا یہ اہم کام ہے، اور اپنا اللہ اکبر اچھا بینک بیلنس بنا لینا یہ اہم کام ہے، یعنی دنیا داری۔ یہ دنیا داری اپنی جگہ پر ہے، لیکن دعوت دینا اللہ کی طرف بلانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ کتنا اہم کام ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کو داعی بنایا، جتنے بھی آئے، اللہ اکبر، نوح علیہ السلام سے لے کر آدم سے لے کر جتنے نبی، پیغمبر، رسول، اللہ کے چنیدہ
برگزیدہ نبی اور پیغمبر آئے، سب کو اللہ نے کہا دعوت دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے آپ کی جو صفات بیان فرمائی نا آپ کو مخاطب کر کے، ان میں ایک اہم صفت یہی ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے نبی رسول بنا کے، مبشرن خوشخبری دینے والا بنا کے، شاہدن گواہ بنا کے، نذیرن ڈرانے والا بنا کے، اور ایک اہم صفت آپ کی کیا ہے؟ داعیا الی اللہ، آپ دائی ہیں، دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف، باذن ہی اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور آپ کو اللہ نے چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا ہے۔ یہ کوئی دعوت دینا کوئی معمولی وصف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی نبی آئے، اور آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو فرمایا آپ تو دائی ہیں، داعی الی اللہ۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ جو شروع میں آیت پڑھی ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن۔ اللہ فرماتے ہیں من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی، اس سے عمدہ بات کس کی ہو سکتی ہے؟ دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کی پہچان کرواتا ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر لوگوں کو ترغیب دلاتا ہے، شوق دلاتا ہے کہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو۔ اللہ کہتے اس سے بڑھ کر بھی کسی کی بات عمدہ ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر بھی کسی کی بات اچھی اور خوبصورت ہو سکتی ہے۔ سب سے اچھی، خوبصورت، بہترین بات دائی کی ہے، جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، نبوت ملی نا، نبوت ملی، ابھی پہلا ہی موقع تھا، پہلی وحی تھی یا دوسری وحی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چادر لی، لحاف لیا، کمبل اوڑا اور سونے لگے، اور ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل دے دو، مجھے لحاف دے دو۔ رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی دفعہ یہ وحی کا نزول ہوا تھا تو اللہ نے پھر کیا فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ اے لحاف اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل لینے والے، اب سونے کا وقت نہیں ہے، قم، کھڑے ہو جائیے، قم، کھڑے ہو جاؤ۔ اب اللہ کرنا کیا؟ کھڑے ہو کے فرمایا فانذر، اب آپ نے ڈرانا ہے، خبردار کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا وہ ساری رات آپ نے کبھی آرام نہیں کیا، ساری رات رسول اللہ پھر کبھی نہیں لیٹے، دن کو دعوت دیتے، رات کو اپنے رب کے سامنے سجدے کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن میں ہی کہ انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی جی جو آپ کے قریبی ہیں، قریبی جو رشتہ دار ہیں، ان کو ڈرائیں، ان کو خبردار کریں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد آپ نے دعوت کا اہتمام کیا، اپنے گھر میں مدعو کیا، ابو لہب کو، ابو جہل کو، ابو طالب کو، اور اسی طرح آپ نے بنو عبد مناف اور اسی طرح دیگر اعزا، تقریباً کوئی 30-35 افراد ہوں گے، 30-35 افراد ہوں گے، 30-35 افراد کو آپ نے دعوت پہ بلایا۔ اس آیت کے اترنے کے بعد یہ کتنا اہم کام ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے دعوت پہ مدعو کیا، ان کو کھانا کھلایا۔ ابو لہب کو پتا تھا کیا کریں گے آپ، اللہ اکبر۔ اس نے سن رکھا تھا کہ کس طرح لوگ محمد سے متاثر ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح لوگ جو ہے نا وہ ہمارے دین کو خیر بات کہہ رہے ہیں اور محمد کے ساتھی بن رہے ہیں۔ اس نے آپ کو بات ہی نہیں کرنے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہی کرتا رہا۔ آپ نے پھر دعوت دی، پھر بلایا، پھر اپنے گھر والوں کو آپ نے اللہ کی طرف دعوت دی۔ لوگوں، میں تمہیں اپنے رب کی طرف دعوت دینے والا ہوں، میں اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ اور کوہ صفا پر، اللہ اکبر، یہ تو خاص تھے نا اعزاء اقارب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے۔ یہ کوہ صفا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ اللہ کے نبی صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، آوازیں لگائیں، وا صباحا، یہ آواز لگائی۔ اور یہ آواز اس وقت لگائی جاتی تھی جب کوئی خطرہ کوئی محسوس کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ نے اس طرح آپ نے آوازیں لگائی، لوگ متوجہ ہوئے، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے، 40 برس گزارے ہیں تم پر، تمہارے اندر، مجھے بتاؤ مجھے تم نے کیسا پایا؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اپنے بارے میں پوچھتا ہے، اپنے بارے میں سوال کرتا ہے؟ ہم نے ہمیشہ تجھے پایا تو صادق ہی پایا، ہم نے تجھے ہمیشہ پایا تو امین ہی پایا، تو اگر ہمیں نظر نہ بھی آئے، آپ نے فرمایا نا لشکر اگر میں کہوں کہ تمہارے اوپر اس پہاڑی کے پیچھے سے چڑھائی کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے، میری بات پر یقین کرو گے؟ کہنے لگے ہمیں جو ہے نا وہ دکھائی نہ بھی دے تب بھی ہم یقین کر لیں گے، تو سچا ہے، اللہ اکبر، تو امانت دار ہے، تو دیانت دار ہے، تو خائن نہیں ہے، تو جھوٹا نہیں ہے، ہمارا تجربہ ہے تجھ پر کہ ہمیشہ تو نے سچ ہی بولا ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ لوگو انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، سخت عذاب کے آنے سے پہلے، اس سے قبل میں تمہیں اللہ کی طرف سے خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا ہے پیغام میرا؟ لا الہ الا، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو تفلحو، فلاح پا جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے۔ تو یہ دعوت دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے انتخاب کیا نبیوں کا، اللہ نے اس کے لیے انتخاب کیا محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کام کو اہمیت دو، اللہ اکبر۔ رسول اللہ کا فرمان کیا ہے؟ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ نے ہر ایک کو ایک دائرہ کار میں حکومت دی ہے، اللہ نے اس کو منصب عطا کیا ہے، باپ اپنے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، فیکٹری کا مالک اپنی فیکٹری کا جو ہے وہ سربراہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر ایک راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کو اس کے جو رعایا ہے نا، ذمہ داری ہے، اس کے متعلق قیامت کے دن ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ تجھے ہم نے یہ حکومت دی تھی، یہ دائرہ کار تجھے عطا کیا تھا، تیری سربراہی تھی گھر میں، تو باپ تھا، اللہ اکبر، تجھے اللہ نے منصب دیا تھا، تجھے عہدہ دیا تھا، تجھے فیکٹری کا اور فلاں جو ہے نا اللہ اکبر معاملے میں بڑا بنایا تھا، بتا تو نے اللہ کی طرف دعوت کیوں نہیں دی؟ لوگوں کو خبردار کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت اہم کام ہے،
اس سے جو ہے نا وہ اللہ اکبر انکار نہ کرے اور اس سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش نہ کریں. یہ اللہ کے ہاں سوال ہوگا، میں بھی اور آپ بھی اللہ کے ہاں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے تجھے ایک جو ہے نا وہ ذمہ داری سونپی تھی، ایک رعایا تجھے عطا کی تھی، اس کے متعلق بتا تو نے اللہ کی دعوت کیا دی. اللہ اکبر، نیکی کا حکم دیا تھا، برائی سے منع کیا تھا. اچھا اب ساتھ یہ بھی سن لیں کہ جو داعی ہوتا ہے نا، داعی اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے. دعوت دینے والا، اللہ اکبر، یہ اہم کام ہے. سب سے پہلی بات داعی کے اوصاف میں سے، داعی کی خصوصیات میں سے سب سے اہم صفت ہے کہ وہ اخلاص پر مبنی کام کرے، خالص اللہ کی رضا کے لیے. اللہ اکبر، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، یہ پہلا وصف ہو. اور وہ عمل تو اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتا جس میں ریا ہو. اللہ اکبر، اللہ کہتے تو نے نماز میرے لیے نہیں پڑھی، جس کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے یہ نماز اسی کو دے دے جا کے، مجھے تیری نماز کی ضرورت نہیں ہے. کس کو کہا جاتا ہے؟ ریاکار کو. ایک بندہ جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، اپنی جو ہے نا وہ گردن کٹوا لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کہیں گے تو نے گردن میرے لیے نہیں کٹوائی تھی، دنیا میں تو نے یہ اللہ اکبر کام کیا تھا تو شہرت کے لیے. لوگ کہے بڑا بہادر تھا، بڑا شجاع تھا، بڑے بہادر خاندان کا جو ہے نا وہ چشم و چراغ تھا، تو نے یہ کام کیا تو لوگوں نے تجھے داد دے دی، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا عالم ریاکار، شہید ریاکار، اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ریاکار. لیکن قیامت کے دن ان ریاکاروں کے ساتھ اللہ کہیں گے فرشتوں کو کہ اس کو پکڑو، اس ریاکار شہید کو، اس ریاکار قاری کو، عالم کو، اس ریاکار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو، اس کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں پھینکو. یہ ریاکاری کا انجام ہے. عمل کریں تو خالص اللہ کے لیے، اللہ کو راضی. اور اگر کبھی شیطان داؤ لگائے نا، فوراً اپنے رب سے رابطہ کر. اللہ اکبر، فوراً اپنے رب کی طرف جانا، وہ اپنے آپ کو متوجہ کریں کہ اللہ تو مجھے بچانے والا ہے، تو میری حفاظت کرنے والا. شیطان داؤ لگا رہے تو سب سے پہلا وصف اخلاص ہو، اخلاص، اللہ کے لیے کام کرے. اور داعی کا دوسرا وصف کیا ہے کہ جس کی دعوت دینی ہے نا اس کا علم ہو، قرآن و سنت کا علم حاصل کرے. اللہ اکبر، اللہ کے دین کا علم حاصل کرے. اور یہ اللہ کے دین اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا صرف علماء کا کام نہیں، اللہ اکبر، صرف جو ہے نا وہ مولویوں کا کام نہیں ہے، صرف جو ہے وہ امام مسجد کا کام نہیں ہے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اے نبی جی آپ نے دعوت دینی ہے، دعوت دینی اللہ کی طرف بلانا ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے آپ جان لیں، علم حاصل کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. یہ علم حاصل کر لیں. اور اسی پر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بندہ عمل کرنے سے پہلے، اللہ اکبر، کسی کو دعوت دینے سے پہلے علم حاصل کر لے. اللہ اکبر، قرآن و سنت کا علم حاصل کرے. اور قرآن میں بھی اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے. آپ کو علم تھا صراط مستقیم کیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے، اللہ فرماتے کہہ دیجئے آپ ان کو کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں تمہیں اللہ کی طرف، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ،
آنا میں بھی، ومن اتبعنی اور وہ بھی جس نے میری پیروی کی، وسبحان اللہ اور اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کرتا ہوں، وما انا من المشرکین اور میں اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ دوسری بات، دوسرا بس کہ بندے کو علم ہو قرآن و سن، جس نیکی کی بھی اس نے دعوت دینی ہے، جس کی طرف بھی اس نے بلانا ہے، کسی برائی سے منع کرنا، پہلے اچھی طرح اس کا علم حاصل کر لے، اور اگر علم نہیں ہوگا تو بگاڑ کا سبب بنے گا۔ اللہ اکبر، پہلے سے زیادہ بگاڑ کا سبب بنے گا۔ اور تیسرا وصف یہ ہے، جو داعی ہو، داعی دعوت دینے والا، اس کا لہجہ بڑا نرم ہو، اس کا رویہ بڑا نرم ہو۔ اللہ اکبر، دیکھیں اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا اپنے بھائی کو ساتھ لے جا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا اللہ میری زبان میں لکنت ہے، بھائی کو بھی نبوت عطا فرما دے، اللہ نے فرما دی۔ اب اللہ نے فرمایا تم دونوں چلو، کہاں جانا ہے؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہارون، اذهبا تم دونوں جاؤ، الى فرعون فرعون کی طرف، انه طغى وہ بہت زیادہ سرکش ہو چکا ہے۔ اس سے بڑھ کر سرکشی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن وہ کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا دونوں جاؤ الی فرعون فرعون کی طرف، انہ طغی وہ بہت سرکش ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے کیا فرمایا؟ قولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ اور ہارون دونوں نے اس سے بات کرنی ہے تو بڑی ہی نرمی کے ساتھ کرنی ہے۔ اب فرعون جیسے سرکش کے پاس اللہ بھیج رہا ہے اپنے دو نبیوں کو، دو پیغمبروں کو، اور ساتھ کیا فرماتے اللہ؟ اے موسیٰ ہارون قولا لہ قولا لینا، بات بڑی نرمی سے کرنی ہے، لعلہ یتذکر شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، او یخشی شاید اس کے دل کے اندر اپنے رب کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کے عذابوں کا۔ یہ اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو کہا نرمی سے، سرکش کے ساتھ، سب سے بڑے سرکش کے ساتھ بات کرنی ہے تو نرمی سے۔ تو ہمارے لیے بھی نصیحت کیا ہے؟ ہم پر ہمارے سامنے تو یہ مسلمان ہی ہوتے ہیں نا، کلمہ پڑھنے والے ہی ہوتے ہیں، اپنے اللہ اکبر کلمے کا اقرار کرنے والے ہی ہوتے ہیں، ان کے اندر اگر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو ہمیں بھی لہجہ نرم ہی اختیار کرنا چاہیے، جیسے اللہ نے موسیٰ کو کہا اور ہارون کو کہا۔ اور جو داعی ہوتا ہے نا، داعی دعوت دینے والا، اللہ اکبر، وہ کبھی کسی کی بد خیر جو ہے نا، وہ اللہ اکبر ہمیشہ خیر خواہی ہی کرتا ہے، کسی کے بارے میں وہ بری سوچ رکھتا ہی نہیں ہے، کسی کے بارے میں اللہ اکبر، اور خاص کر جس کو دعوت دینی ہو اس کے متعلق تو وہ خیر خواہی رکھتا ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے؟ آپ کا کردار، آپ کی سیرت کیا ہے؟ مکہ والوں سے مایوس ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا چلو طائف کی طرف چلتا ہوں، وہاں جا کے دعوت دیتا ہوں، وہاں جا کے دعوت دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، وہاں جا کے دعوت دی، کچھ دن لگائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر جیسے آپ سوچ رہے تھے ویسا معاملہ نہ بنا۔ پھر آپ 3 سرداروں کے پاس گئے، انہوں نے تو بدتمیزی کی انتہا کر دی، حتیٰ کہ انہوں نے بالآخر کہہ دیا کہ اسی وقت ہمارے علاقے سے نکل جاؤ، اسی وقت نکل جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب ان کی بات کو سن کے اسی وقت علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جا رہے ہیں، ان بختوں نے اوباش نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا،
औबाश नौजवानों को पीछे लगा दिया, कहा उनको कि जाते जाते इसको ऐसे नहीं जाने देना, खूब जख्मी करके भेजना है। रसूलुल्लाह जा रहे हैं, साथ आपका गुलाम है, आपका खादिम है, आप जा रहे हैं, जाते जाते वो पत्थर बरसा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, आप जो है ना वो लहू लुहान है, अल्लाह अकबर, जख्म जो है ना वो पाँव भी जख्मी हो चुके हैं, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है ना जख्मों की शिद्दत की वजह से, तकलीफ की शिद्दत की वजह से बैठ जाते, वो दोबारा बदबख्त आपको उठा ले, दोबारा उठा लेते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपको आगे की तरफ धकेलते और पीछे से पत्थर मारते। अल्लाह अकबर, इस हद तक उन्होंने रसूलुल्लाह पर जुल्म किया। ये वो हस्ती है जो सबसे ज्यादा चनीदा और बरगुजीदा है, जिनसे बढ़कर अल्लाह के यहाँ किसी और का मकाम और मर्तबा नहीं है, लेकिन अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए निकले, मार खाना पड़ी, पत्थर खाने पड़े, लहू लुहान करवाना पड़ा। और मेरी और आपकी इज्जत उनसे भी बढ़कर है, अल्लाह अकबर, मेरा और आपका मकाम उनसे भी बढ़कर है। इधर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दावत देने के लिए निकलते हैं तो पत्थर खाना पड़ते हैं। बिल आखिर एक बाग में जाके पनाह मिली, वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, जिब्राइल आए, सलाम किया, कहा ये पहाड़ों का, अल्लाह का जो फरिश्ता है ना पहाड़ों पर मुकर्रर, ये भी साथ आया है, हुक्म करें। वो कहता है हुक्म करें आप। अल्लाह अकबर, ताइफ की बस्ती को दो पहाड़ों के दरमियान रख के पीस देता हूं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अर्जू, नहीं 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 नहीं, मुझे उम्मीद है अल्लाह इनकी ही नस्लों से ऐसे लोग पैदा करेगा जो खालिस अल्लाह की इबादत करने वाले, जो खालिस अल्लाह की इबादत करने वाले होंगे। और फिर उस मौका पर रसूलुल्लाह ने दुआ की, अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम ला यालमून। इस कदर जिगरा, इस कदर हौसला, इस कदर अल्लाह अकबर खैर खाही, इस कदर तड़प, तड़प क्या है, जहन्नम की आग से बच जाए। और जिनको जहन्नम की आग से बचाने के लिए बाहर निकले, उन्होंने आगे से पत्थर बरसाए और रसूलुल्लाह को लहू लुहान कर दिया। इसके बावजूद आप फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम ला यालमून, अल्लाह मेरी कौम मेरा मकाम व मर्तबा नहीं जानती। अल्लाह अकबर, मैं किस जज्बे के साथ आया हूं ये नहीं जानते, मैं इनका किस कदर खैर खा हूं ये नहीं जानते, मैं इनको किस चीज से बचाना चाहता हूं ये नहीं जानते। फइन्नहुम ला यालमून, इनको इल्म नहीं है, बस तू ही अपनी खास रहमत फरमा के इनको हिदायत अता फरमा। अल्लाह अकबर, ये अंदाज रसूलुल्लाह का नरम रवैया, रसूलुल्लाह का इंतहाई नरम, और इस पर बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। बस इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में ये बयान करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह हम सब को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाकर आपके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम अल्लाह हम सब को करने की तौफीक अता फरमा दे। अगर ये काम हम करेंगे नेकी का गलबा होगा, अगर इससे पहलूते ही बरतेंगे तो फिर बुराई का गलबा होगा, और उसकी जो है ना वो जिम्मेदारों में से हमारा नाम भी एक आएगा। इसलिए अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करना ये इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह इसकी हिम्मत भी दे, हमें तौफीक भी अता फरमा दे। आमीन।